ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد ارادہ نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو، اور یقین رکھو اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف کیا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس پہلی آیہ مبارکہ میں آپ نے ترجمہ سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ اپنی کمائی سے اچھی چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کی کہ ایسی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے جب اگلے بندے کو کسی کو دی جائے تو وہ کم از کم اس کو استعمال کرے۔ تو یہ جب بھی کسی غریب کو یا کوئی چیز بھی کسی کو دی جائے تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ چوتھے سپارے کے شروع میں بھی آئے گی یہ بات کہ انسان نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوتی ہیں گھر میں، جگہ نہ ہو تو بندہ کہے جی چلو صدقہ کر دیتے ہیں انہیں، یا کپڑے زیادہ ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں تو وہ تو ویسے بھی دینے ہیں۔ بندہ ایسا سوٹ کسی کو دے جو خود پہنتا ہے تو کہتا ہے جی میں اس کو خاص دن پہنوں گا، اور پھر وہ کپڑے کسی کو دل میں آئے جی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تمہارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا جب چوتھے سپارے کی آیت اتری تھی تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، پھر بعد بزرگان دین نے، کہ سب سے محبوب جو چیز ہو تو یہ تو ہے ہی، صحابہ کرام کا ذکر ہے، حاتم طائی ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن سخاوت کا جو منصب ہے اللہ نے اس میں رکھا تھا، حاتم طائی کے جو اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی تھی۔ تو وہ شخص اپنے گھوڑوں میں سے ایک دفعہ اس نے بہترین قسم کا گھوڑا جو سواری کے لیے تھا تو اس نے وہ ذبح کر کے لوگوں کی ضیافت کر دی، مہمان آ گئے تھے، تو اس نے بھی اس مقام پہ یہی کہا تھا کہ جب کسی پہ خرچ کیا جائے تو بہترین چیز کو خرچ کیا جائے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا شان نزول دینی طالب علموں کے متعلق ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ مدینہ پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء، کیا عظمت کیا شان ہے کہ جس مدرسہ کے مہتمم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور پڑھنے والے صحابہ ہیں، اس میں اصحاب صفہ ہیں، تو ان پہ اللہ تعالیٰ خود بھی ناز فرماتا ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ رات کے اندھیروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں اچانک تشریف لے آئے، طالب علموں میں اچانک تشریف لے آئے، اور ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، تو وہ محسوس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا، وہ جو صحابی حضرت ابو درداء ہیں غالباً یہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، فرماتے ہیں کہ غربت کا یہ عالم تھا
کہ ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے بعض کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے، تو وہ سمجھے کہ جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے، شرم کے مارے کہ جسم پہ کپڑے نہیں تھے، تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کے بیٹھنے لگے اس طرح۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ تلاوت کر رہے تھے، ہم سماعت کر رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غربت کا یہ عالم ہے، لیکن عظمت اور شان اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اصحاب صفہ میں جا کے بیٹھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اس جماعت میں جائیں، اور اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، یعنی جس محفل میں، جس مجلس میں، زمین کے جس خطے پہ آپ کے قدم لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو رش کے ملائکہ بنا دیتا ہے۔ تو اصحاب صفہ کو اللہ نے وہ مقام دینا چاہا کہ اس وقت میں ان پہ خاص رحمت نازل کروں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ اس مجلس میں جائیں، اس محفل میں جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام آئے تو وہ روح زمین میں اس وقت وہ جو طالب علموں کی وہ جو جماعت تھی وہ تمام کائنات سے افضل تھی، کیونکہ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں کی کیا بات تھی؟ تو یہ آیہ مبارکہ اس وقت اتری کہ جب مدینہ پاک میں کھجور پکتے تو عوام ہی ہوتی ہے، اب لوگ ایسا کرتے کہ کھجوروں کے گچھے لا کے وہ ایک مخصوص مقام تھے وہاں پہ وہ لٹکا دیتے، اسی مقام پہ صفہ کے مقام پر۔ تو کسی صحابی کو، کسی طالب علم کو بھوک لگتی تو وہ سوٹی سے انہیں مارتا اور جو کھجوریں گرتی وہ کھا لیتا۔ تو لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا، بعض لوگوں نے، کہ جو ناقابل استعمال ہوتی، جو بالکل جو ہے ردی والی ہوتی کھجوریں، تو انہیں وہ اٹھا کے لاتے اور وہ وہاں پہ طالب علموں کے لیے رکھ دیتے۔ اور جب یہ منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ جو نازل فرمائی اور فرمایا کہ تم طالب علموں پہ خرچ کر رہے ہو، یعنی قرآن پڑھنے والوں پہ خرچ کر رہے ہو، اور ظاہر ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے فرمایا حضور نے کہ سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں چونٹیاں، ملائکہ اور چرند پرند کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور راستے میں فرشتے اعزاز کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ ہمارے پروں پہ اس کے قدم لگیں۔ تو طالب علم پہ خرچ کرنے کا مقام تو بہت عرفہ والا ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب بھی تم خرچ کرو تو بنیاد طالب علم میں ہے، لیکن جب بھی خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو، خاص کر کے جب طالب علموں کو کوئی چیز دی جائے یا ان پہ خرچ کیا جائے، ان کا مقام اتنا عرفہ والا ہے۔ اس بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنا عظیم بادشاہ گزرا ہے، اور پہلے صرف بادشاہ ہی تھا، ٹھیک ہے، بادشاہ تو بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن یہ بھی عام ایک بادشاہ ہی تھا، لیکن اللہ نے اس کو مقام ولایت سے نوازا، اور اس کے دربار میں خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، یعنی ان کے آنے کا انداز بھی کتنا عظیم بندہ ہے کہ جن کے دربار میں، شاہی دربار میں خضر علیہ السلام خود تشریف لائیں۔ اور پہلے ایک دفعہ اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ ابھی وہ منازل طے نہیں کی تھیں ولایت کی، تو اس نے کہا مجھے کوئی خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے۔ تو ملاقات کے لیے ایک شخص نے کہا، سب نے، کسی نے بتایا حضرت آپ چلا کریں، اس چلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، تو وہ کرنا بھی دریا پہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چلوں کا ٹائم نہیں ہے، میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام بھی کرنا ہے، تو اگر کوئی کروا سکتا ہے بغیر چلے کہ کوئی کروانا چاہتا ہے تو کروا سکے۔ تو ایک بندہ درمیان میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو جو ہے دیدار کروا دیتا ہوں، لیکن میں غریب بندہ ہوں، میں آپ کی جگہ چلا میں کروں گا، میں غریب بندہ ہوں، اگر میں چلا کرتا ہوں
تو میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، تو اس لیے آپ میرے گھر میں 6 مہینے کا راشن بھیج دیں، تو میں دریا پہ آپ کی جگہ چلا کر لیتا ہوں۔ 6 مہینے کا راشن پہنچ گیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد اس بندے کو بلایا تو فرمایا خضر علیہ السلام کا دیدار کروا، ملاقات کروا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے جو چلا سبق پڑھا تھا اس میں کوئی زیر زبر کا فرق لگ گیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ 6 مہینے دوبارہ یہ چلا کرنا پڑے گا، میرے گھر میں اور راشن بھیجیں۔ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کہا ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کی زبان سے، انسان ہے۔ 6 مہینے اور گزرے، یعنی سال گزر گیا۔ سال کے بعد اس بندے کو بلایا تو اس نے ہاتھ باندھے اور اس نے کہا، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا حضرت بادشاہ سلامت میں دھوکے باز ہوں، میں نے آپ سے جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں بچے بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں خضر علیہ السلام کا میں نے خود دیدار نہیں کیا، تو میں آپ کو دیدار کیسے کروا سکتا ہوں؟ اس نے یہ جب عذر پیش کیا تو میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے، چلو میرے بچوں نے کھا لیا ہے، تو اب میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ وہ کوئی اس طرح کا بندہ تھا، قسم قسم کی مخلوق ہوتی ہے۔ تو محمود غزنوی کو بڑا غصہ آیا، آپ نے وزیروں کی طرف دیکھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، تو ایک وزیر بولا اور اس نے کہا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، دوسرا بولا اس کو ذبح نہیں، اس کو کتوں کے سامنے ڈالا جائے تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں۔ اس سے اتنا بڑا فراڈ، اور وہ بھی بادشاہ سے کیا ہے۔ تو پاس ہی آپ کا غلام ایاز بیٹھا تھا، آپ نے ایاز کی طرف دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس کو نہ کتوں کے سامنے ڈالیں، نہ اس کے گلے پہ چھری چلائیں، بلکہ اس کو معاف کر دیں، اس نے آپ کی وجہ سے اس کے بچے اتنا عرصہ جو ہے وہ کھاتے پیتے رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، تو اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اچھا، جب یہ تینوں وزیروں نے یہ جملے کہے تو مجلس کے آخر میں ایک بزرگ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، وہ ہر وزیر کے کہنے پہ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، جب کتوں والے نے کہا تو اس نے کہا یہ سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ جب ذبح کرنے کی بات کی تو اس بابے نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ جب ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دیں تو بابا پھر بول پڑا اور دور سے آواز دی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو یہ تو سچ کہتا ہے یا نہیں کہتا، پہلے تم آگے آؤ کہ تم یہ ہر ایک کے کہنے پہ کہتے ہو سچ کہا ہے، تو یہ سچ آپ نے کیا لگا رکھا ہے، کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس بابے نے کہا بات یہ ہے کہ جس نے کہا کتوں کے سامنے ڈالیں تو یہ آج وزیر بن گیا ہے، حالانکہ اس کا خاندان پیچھے کتوں کی لڑائیاں ہی کرواتا رہا ہے، اور آج بھی اس کے خاندان کے ہر دروازے پہ جاؤ تو 2 3 4 کتے بندھے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنی اس مقام پہ اصلیت کو ظاہر کیا۔ جس نے کہا چھری سے ذبح کر دیں تو اس کا خاندان قصائی ہے، تو اس نے اپنی اصلیت کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے، اگرچہ آج یہ وزیر بن گیا، اتنے اونچے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور محمود اپنا ایاز نے جو کہا ہے معاف کر دے، تو اس نے بھی اپنے خاندان کی جو عادت ہے اس کو ظاہر کیا ہے، جو خصلت ہے اس کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ یہ سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ سید ہے۔ محمود غزنوی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا ایاز آج تک تو نے بتایا نہیں کہ تو سید ہے، حالانکہ میں تجھ سے اپنی خدمت لیتا رہا، تو میری جوتیاں سیدھی کرتا رہا، تو میری خدمت کرتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو سید ہے۔ تو ایاز نے خود کو چھپایا ہوا تھا اپنا یعنی نسب، تو وہ اسی وجہ سے کہ بادشاہ بہت زیادہ احترام کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر وزارت تو نہیں کی جا سکتی، خدمت نہیں کی جا سکتی۔ تو ایاز نے جب یہ بات دیکھی کہ اس بابے نے محمود غزنوی کے سامنے میرا راز کھول دیا ہے، تو ایاز نے کہا کہ اس بابے نے، ان بزرگوں نے میرا راز کھولا ہے کہ میں سید ہوں، تو میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں کہ جس خضر کی تلاش میں آپ ہیں وہ خضر علیہ السلام یہ بابا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بابا خود خضر علیہ السلام ہے۔ اچھا، وہ راز ظاہر ہو گیا۔
اب دیکھیں کہ اتنا عظیم بادشاہ ہے جن کے دربار میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے سبحان اللہ، کہ ایاز جیسا سید بھی وہاں پہ ہے اور خضر علیہ السلام جیسے بزرگ بھی وہاں پہ ہیں. تو یعنی لوگوں کو تو خضر علیہ السلام کا دیدار پتہ نہیں، یہ زندگی کی بازی ہوتی ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے. تو اتنا عظیم بندہ ہے، لیکن اس کو یہ مقام ملا کس وجہ سے ہے؟ بات دینی طالب علموں سے چلی تھی. طالب علم کا بہت بڑا مقام ہے. محمود جب عام بندہ تھا، بادشاہ تھا لیکن ولی نہیں تھا. اس وقت یہ اپنی فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو اس کے یعنی مقام ولایت پہ فائز ہونے سے پہلے اس کا عقیدہ بھی خراب تھا. عقیدہ اس طرح خراب تھا، اس کو قیامت پہ بھی یقین نہیں تھا، اور اس کو ایک اور شک تھا کہ اس کو اپنے نسب میں بھی شک تھا کہ میں اپنے والد کا ہوں کہ نہیں. اس سے یہ بھی شک تھا، کسی نے شک میں ڈال دیا تھا. اور اس سے طالب علموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو اس حدیث پہ بھی اس کو شک تھا. تو یہ 3 عقیدے اس کے خراب تھے. اب قسمت نے یاوری کی، قسمت نے ساتھ دیا، تو اس کا لشکر جا رہا تھا، کسی مدرسے کے پاس سے گزرا. تو غربت کے زمانے تھے، رات کے وقت طالب علموں کو پڑھنے کا شوق ہوا کرتا تھا اور روشنی کا انتظام نہیں تھا. بادشاہ کا جب لشکر گزر رہا تھا تو ایک طالب علم نے کتاب لی اور اس لشکر کی روشنی میں وہ مطالعہ کرنے لگا. پیچھے پیچھے لشکر کے پیچھے پیچھے کافی دور تک وہ گیا کتاب پڑھتے پڑھتے. جب بادشاہ نے دیکھا محمود نے کہ ایک بندہ کتاب میں اس قدر مسترغ ہو کے یہ کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس نے انہیں آگے بلایا اس طالب علم کو اور پوچھا. اس نے کہا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، وہاں چراغ نہیں ہے جلانے کے لیے، تو آپ کا لشکر گزر رہا تھا تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور میں سبق یاد کرنے میں مشغول ہو گیا. بادشاہ بہت حیران ہوا اور وہ جوش میں آیا اور اس نے مدرسے کے ساتھ اور کافی تعاون کیا. تو اس کے پاس جو سونے کا چراغ تھا، وہ یعنی بادشاہ کا خاص چراغ ہوتا ہے سونے کا، وہ سونے کا چراغ بادشاہ نے جو ہے وہ اس طالب علم کے حوالے کیا اور مدرسے کے لیے وقف کر دیا. وہ خدمت کی مدرسے کی اور آگے چل پڑا. اسی رات کو جب سویا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. اللہ نے اس کی قسمت کو بدل دیا. اس نے چراغ پتہ نہیں کس جذبے کے ساتھ دیا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے محمود جو ہے ان کے والد کا نام سبکتین ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے سبکتین کے بیٹے، تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا. اب بات ہے کہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فصیح اللسان ہے، اللہ نے آپ کو یہ خصلت بھی عطا فرمائی ہے، ایک ہی جملے میں سمندر کو بند کر دینا. ٹھیک ہے، تو حضور نے ایک ہی جملے میں 3 عقیدے اس کو بتا دیے. جب جاگا تو اس نے سمجھ گیا کہ حضور نے میرے والد کا نام لیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ میرا نسب ٹھیک ہے. اور حضور نے یہ فرمایا کہ تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، تو اس سے اس کا وہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا اس حدیث کے متعلق کہ علماء میرے وارث ہیں. اور حضور نے ساتھ یہ فرمایا کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا. تو وہ سمجھ گیا کہ قیامت قائم ہوگی تو حضور شفاعت فرمائیں گے. تو اس کے یہ 3 عقیدے بھی درست ہو گئے اور اللہ نے اس کو مقام ولایت پہ پھر فائز فرما دیا. تو اس کا سبب کیا بنا؟ ایک طالب علم کی خدمت کرنا بنا. تو اس آیہ مبارکہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینے کا ارادہ کرو تو ایسی چیز، کم از کم ایسی چیز تو ہو جس سے تم خود لینا پسند کرو. ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے تم بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینا گوارا نہیں کرتے. یعنی ایسی چیز ہو کہ بندہ آنکھیں بند کیے بغیر لینے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس سے کراہت کرتا ہو. تو اتنی گھٹیا چیز. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یقین رکھو کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف کیا ہوا ہے. یعنی اللہ اس چیز کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دیں گے تو اس سے ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے اچھی سی اچھی چیز میری راہ میں خرچ کریں
تاکہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو اور ان کا آنے والا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طالب علموں کی، علماء کی، صوفیاء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔